وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توبہ۔ صدر محفل، اساتذہ کرام اور اس بابرکت محفل کو چمکانے والے اقبال کے شہینوں، آج کی اس پروکار تقریر میں لب کشائی کے لیے جو موضوع زینت سخن بنا ہے، اگر اسے خوبصورت الفاظ کی دلکش مالا میں پرو دیا جائے تو کچھ یوں بنتا ہے: فکر اقبال اور اطاعت رسول۔ صدر جی وقار، اقبال دور جدید کے ایک شاعر ہی نہیں، وہ نباز قوم بھی ہیں۔ اقبال ایک عظیم فلسفی ہی نہیں، وہ ملت اسلامیہ کے دانائے راز بھی ہیں۔ جناب والا، اقبال کا تعارف ایک استاد ہی نہیں بلکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے استاد نبی آخر الزمان کے پیروکار بھی ہیں۔ صدر جی وقار، حاضرین مجلس، اقبال دور جدید کے ایک شاعر ہی نہیں، وہ نباز قوم بھی ہیں۔ اقبال ایک عظیم فلسفی نہیں، وہ ملت اسلامیہ کے دانائے راز بھی ہے۔ اقبال کا تعارف ایک استاد سے نہیں ہوتا بلکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے استاد نبی آخر الزمان کے پیروکار بھی ہیں۔ جناب والا، فکر اقبال تو تصویر رنگ و بو ہے، فکر اقبال جوہر ملکوتی، فکر اقبال نظر حکیمانہ، فکر اقبال محرم راز درون بھی خانہ، فکر اقبال حدیث رندانہ، فکر اقبال حاضر ایمان، فکر اقبال روح قرآن، فکر اقبال پیغام غلامی رسول۔ جناب والا، فکر اقبال نے اطاعت رسول کی لگن میں مگن ہو کر نعرہ مستانہ بلند کر دیا۔ کیا خوب فرمایا: خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ احباب ذی وقار، حاضرین مجلس، یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اقبال کی شاعری کا محور و مرکز قرآنی آیات کے مفہوم کا نچوڑ بھی ہے اور سیرت رسول کا پیغام عشق بھی ہے۔ چشم فلک گواہ ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اقبال کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ چشم فلک گواہ ہے اور تاریخ کے اوراق کی شاہد ہے کہ جب بھی زبان اقبال پر نبی مکرم امام الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ جناب والا، اقبال جانتے ہیں کہ احمد مصطفیٰ ہی وہی وسیلہ و جلیلہ ہے کہ جن کے ذریعے مکمل دین کی شریعت و دیت ہوئی، بلکہ محبوب حقیقی کا عرفان بھی نور محمد ہی کی بدولت مخلوق خدا کو نصیب ہوا۔ تو کیا خوب فرمایا: محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ارباب فکر و دانش، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا کہ امام الانبیاء کے اخلاق حمیدہ بیان فرمائے تو ام المؤمنین کیا خوب جواب دیتی ہیں کہ آپ کے اخلاق بھی قرآن، آپ کے اخلاق حمیدہ بھی قرآن، آپ کی گفتگو بھی قرآن، آپ کی جستجو بھی قرآن، آپ کی ادا بھی قرآن، آپ کے صدا بھی قرآن، آپ کی چال بھی قرآن، آپ کے کال بھی قرآن۔ رب کائنات نے قرآن کے اوراق میں اپنے محبوب سے محبت کا تقاضا کچھ یوں پیش کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ احباب ذی وقار، اقبال نے اسی قرآنی مضمون کو اپنے قلم سے پرسوز و نشاط انگیز بنا دیا۔ کیا خوب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ جناب والا، اقبال اسی شعر کے دوران ایک اور شاعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبدِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔